ذرا تصور کریں، رات کا وقت ہے، جنگل بالکل خاموش ہے، ہوا بھی جیسے سانس روک کر کھڑی ہو۔ اچانک پتوں کے ہلنے کی آواز آتی ہے، زمین ہلتی ہے اور اندھیرے میں ایک لمبا موٹا سیاہ سایہ حرکت کرتا ہے۔ یہ کوئی عام سانپ نہیں، یہ وہ مخلوق ہے جس نے صدیوں سے انسان کے ذہن میں خوف، کہانیاں اور افسانے جنم دیے ہیں۔ سانپ کبھی عبادت کی علامت، کبھی شیطان کی نشانی اور کبھی موت کا پیغام۔ مگر سوال یہ ہے، کیا دیو ہیکل سانپ صرف کہانیوں میں تھے، یا واقعی زمین پر ایسے سانپ زندہ رہ چکے ہیں جن کے سامنے انسان ایک چیونٹی سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتا تھا؟ آج کی اس ڈاکیومنٹری میں ہم تاریخ، سائنس، فوسلز اور جدید دور کے مشاہدات کی روشنی میں جانیں گے۔ نمبر 1، ٹائٹانوبوا، زمین پر رینگنے والا سب سے بڑا افریات۔ کہانی شروع ہوتی ہے تقریباً 60 ملین سال پہلے۔ ڈائناسور ختم ہو چکے تھے، زمین گرم تھی، جنگلات گھنے اور دریا زندگی سے بھرے ہوئے تھے۔ اسی دور میں پیدا ہوا ایک ایسا سانپ جس کا نام سن کر آج بھی سائنسدان خاموش ہو جاتے ہیں، ٹائٹانوبوا۔ یہ سانپ 42 سے 45 فٹ لمبا، 1 سے 1.5 ٹن وزنی اور جسم اتنا موٹا کہ ایک انسان اس کے سامنے کھڑا ہو کر بچوں جیسا لگتا۔ ٹائٹانوبوا زہریلا نہیں تھا، یہ طاقت سے شکار کرتا تھا۔ مگرمچھ، بڑے جانور اور دریا کی ہر مخلوق اس کے لیے محض خوراک تھی۔ سائنسدان کہتے ہیں اگر ٹائٹانوبوا آج زندہ ہوتا تو انسان کا جدید ہتھیار بھی اس کے سامنے شاید ناکام ہو جاتا۔ نمبر 2، گیگنٹوفس، افریقہ کا کھویا ہوا دیو۔ اب چلتے ہیں تقریباً 40 ملین سال پیچھے، افریقہ کے ریگستانوں میں۔ یہاں پایا جاتا تھا ایک اور خوفناک سانپ، جائگنٹوفس۔ یہ سانپ تقریباً 30 سے 33 فٹ لمبا، جسم اتنا مضبوط کہ بڑے ممالیہ جانور بھی اس کے قابو میں آ جاتے۔ ماہرین کا خیال ہے کہ گیگنٹوفس قدیم ہاتھی جیسے جانوروں کے بچوں کو آسانی سے شکار بنا لیتا تھا۔ یہ سانپ قدرتی نظام کا بادشاہ تھا، کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ نمبر 3، میڈوسوئیڈی، ڈائنوساروں کا ہمسایہ۔ اب واپس چلتے ہیں ڈائنوساروں کے دور میں۔ اسی زمانے میں ایک سانپ زندہ تھا جسے آج ہم میٹسوئیڈی کہتے ہیں۔ یہ سانپ 30 سے 35 فٹ لمبا، زمین اور درخت دونوں پر مہارت رکھتا تھا۔ یہ چھپ کر حملہ کرتا، شکار کو جکڑتا اور آہستہ آہستہ اس کی سانس بند کر دیتا۔ سوچے، جب زمین پر ڈائنوسور بھی تھے اور ساتھ ہی ایسے دیو ہیکل سانپ بھی، یہ زمین واقعی ایک خوفناک جگہ رہی ہوگی۔ نمبر 4، گرین ایناکونڈا، آج کا سب سے طاقتور سانپ۔ اب آتے ہیں موجودہ دور میں، ایمیزون کے جنگلات، جہاں سورج کی روشنی زمین تک نہیں پہنچ پاتی۔ یہاں راج کرتا ہے گرین ایناکونڈا۔ یہ سانپ 25 سے 30 فٹ لمبا، وزن 250 کلو گرام سے زائد، دنیا کا سب سے بھاری سانپ۔ ایناکونڈا زہر استعمال نہیں کرتا، یہ طاقت استعمال کرتا ہے۔ یہ شکار کو لپیٹتا ہے، ہڈیوں کو توڑتا ہے اور سانس روک کر مار دیتا ہے۔ مقامی لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ انہوں نے 40 فٹ سے بڑے ایناکونڈا دیکھے ہیں، مگر جنگل اپنے راز آسانی سے ظاہر نہیں کرتا۔ نمبر 5، ریٹیکولیٹڈ پائتھن، انسان کا خاموش دشمن۔ جنوب مشرقی ایشیا کے جنگلات میں ایک سانپ ایسا بھی ہے جس کے حملے آج بھی خبروں میں آتے ہیں۔ ریٹیکولیٹڈ پائتھن، یہ دنیا کا سب سے لمبا زندہ سانپ، 30 فٹ یا اس سے زیادہ لمبائی کے ریکارڈ موجود۔ یہ سانپ انسان کو بھی شکار بنا چکا ہے۔ کئی واقعات میں انسان کی لاش سانپ کے پیٹ سے ملی۔ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ انسان ابھی بھی قدرت کا حاکم نہیں۔ افریقی راک پائتھن، بے رحم قاتل۔ افریقہ میں پایا جانے والا یہ سانپ انتہائی جارح مزاج ہے۔ یہ بکری، ہرن، مگرمچھ اور انسان تک کو نشانہ بنا چکا ہے۔ افریقی راک پائتھن بہت صبر والا شکاری ہے۔ یہ گھنٹوں انتظار کرتا ہے اور ایک غلط قدم موت میں بدل جاتا ہے۔ نمبر 7، جدید دور کے دیو ہیکل سانپ، سچ یا راز؟ آج بھی دنیا کے مختلف جنگلات سے رپورٹس آتی ہیں، ایمیزون، کانگو، بورنیو،
जहां लोग दावा करते हैं कि उन्होंने 50 या 60 फुट लंबे सांप देखे। साइंस इन दावों की तस्दीक नहीं करती, मगर उन्हें मुकम्मल रद्द भी नहीं करती, क्योंकि हम आज भी जमीन के इसी फीसद जंगलात सही तरह नहीं जानते। सांप हमारी तारीख का हिस्सा हैं। ये हमें याद दिलाते हैं कि जमीन हमसे पहले भी जिंदा थी और हमारे बाद भी रहेगी। शायद कहीं किसी अंधेरे जंगल में अभी भी कोई देव हेकल सांप खामोशी से हरकत कर रहा हो। सवाल ये नहीं कि हम इस पर यकीन करते हैं या नहीं, सवाल ये है क्या हम सच जानने के लिए तैयार हैं।